سینئر ساتھی اور تجزیہ کار سہیل وڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ابھی لندن میں جن کی نواز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، تفصیلی ملاقات ہوئی، تو ان سے جانتے ہیں کہ آخر معاملات کیا ہیں۔ وڑائی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے۔ سہیل وڑائی صاحب آپ کی ملاقات بھی ظاہر ہے نواز شریف صاحب سے، یہاں پر اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں۔ آج تو خود عابد شیر علی، طلال چودھری نے پریس کانفرنس کر دی، اپنی حکومت پر چڑھائی کر دی کہ سول وار کی طرف نہ لے کے جائیں ملک کو، ہم بھی عوام کے ساتھ احتجاج کرنے لگ جائیں گے، اور مفتاح اسماعیل پر بھی تنقید کی، خرم دستگیر پر بھی تنقید کی، شہباز شریف صاحب سے بھی مطالبہ کیا کہ یہ پالیسیاں نہ کنٹینیو کریں۔ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں اور یہ جو ہو رہا ہے وہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جی، میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب جو اکنامک پالیسیز ہیں ان سے قطعاً غیر مطمئن ہے، اور مفتاح اسماعیل صاحب کی کارکردگی ان کو بالکل نہیں بھا رہی، ان کو وہ ناپسند کر رہے ہیں، اور وہ بار بار انہوں نے اس ملاقات میں کہا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ حکومت نہ لیں اور الیکشن کی طرف جائیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اگر کوئی معاشی پالیسی وہ چاہتے ہیں تو وہ اسحاق ڈار صاحب ہی مینج کریں گے، اگر کبھی انہوں نے مینج کروائی تو وہ مفتاح صاحب پہ اعتماد نہیں کر رہے اور نہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکنامک پالیسیز کو اتنا بہتر جانتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ خیال تھا کہ شاید نون جو ہے وہ مذاکرات پر آمادہ ہوگی تحریک انصاف کے ساتھ، تو ابھی تک نواز شریف تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ نہیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو انہوں نے کیا ہے اس کی انہیں سزا مل جانی چاہیے، اور اس کے بعد ہی مذاکرات ہوں گے، یا اس کے بعد ہی جو پولیٹیکل حساب ہے وہ حساب کتاب ہوگا۔ صاحب اب ظاہر مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ میں تو وہی کرتا ہوں جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، تو وہ صرف مفتاح اسماعیل سے ناراض ہیں یا اپنے بھائی سے بھی ان معاملات پر ناراض ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ میٹنگ میں اٹھ کر چلے گئے تھے؟ جی، بار بار میاں صاحب مجھے کہتے رہے کہ آپ جا کے شہباز صاحب سے ملیں اور انہیں کہیں کہ یہ کیا پالیسیاں ہیں، اس پر انہیں ریویو کرنا چاہیے، انہیں بار بار لوگوں کو ایکسپلین کرنی چاہیے پالیسی، عوام کے سامنے خود آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ اقتصادی پالیسیاں کیوں ایسی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، مہنگائی کی کیا وجہ ہے، یہ بار بار بات کرنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب خود کیوں نہیں یہ بات کرتے؟ یہ انہوں نے مجھے 2-3 دفعہ کہا۔ یعنی کہ وہ اس بات سے بھی مطمئن نہیں ہے کہ بیانیہ کوئی اچھا بنا نہیں پا رہی ہے نون لیگ، اس بات سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے؟ جی، اور دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ میاں نواز شریف تھوڑے عرصے تک باقاعدہ عدالتوں پر جو ان کے کیسز نہیں سنے جا رہے اور ان کے معاملات جو لٹکے ہوئے ہیں، اس حوالے سے بھی کوئی بہت بڑا ایکشن لینے والے ہیں، کوئی خط لکھیں گے ڈائریکٹ سپریم کورٹ کو، یا اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے جس میں وہ یہ کہیں گے کہ دوسروں کے لیے تو عدالتیں راتوں کو کھل جاتی ہیں، تو میرے لیے اتنے مہینوں سے آپ میری عرضداشت بھی نہیں سن رہے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی وہ جلدی اقدام بنانے والے ہیں، اور یہی ان کا بیانیہ ہوگا کہ عدالتوں نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، اور جو بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ عدالتوں نے کیا ہے۔ تو اب شاید وہ پہلے جو اسٹیبلشمنٹ اور عدالتیں دونوں کو ملا کے جو بیانیہ بنایا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ ان کا اگلا بیانیہ جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف ہوگا، اور عدلیہ کے چند ججوں کے خلاف جنہوں نے ان کے خلاف فیصلے دیے ہوئے ہیں یا ان کے خلاف اپیل نہیں سن رہے۔ مگر ریلیف لینے کے لیے، اپیل کے لیے انہیں خود واپس بھی آنا پڑے گا، اس کے لیے وہ سوچ رہے ہیں یا نہیں سوچ رہے ہیں واپس آنے کا؟ جو سوچ وہاں پروان چڑھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ محمد علی جناح کی طرح جیل جائے بغیر مقدمات کا سامنا کیا جائے، اور جیل جانا کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جیل جائے بغیر پہلے کیسز کو پرسو کیا جائے، اور اس کے بعد جب جیل کا معاملہ ختم ہو جائے تب واپس آیا جائے۔ مگر ساتھ میں یہ جو عمران خان کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے، اس سے وہ مطمئن ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے خود نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا کہ میں وکٹم ہوں، تو اب عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے، اور عمران خان صاحب ظاہر پاپولر ہو رہے ہیں سارے کے سارے معاملے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے یہ خود عمران خان کا کیا دھرا ہے، اور وہ اپنے ہی کیے کی جو اپنا کیا دھرا ہے، جو وہ فصل بوئی تھی انہوں نے وہ کاٹ رہے ہیں۔ وہ خاص کر جو شہباز گل صاحب کا جو رونا ہے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ کس طرح ظلم کیا کرتے تھے، اور آپ دیکھیں ان کا اپنا کیا حال ہو گیا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کیونکہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹیکنیکل ناک آؤٹ کیا جا سکتا ہے، نواز شریف صاحب یہ جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس سے مطمئن ہے وہ کہ جو بھی ان کے اوپر پرچے ہوں جس طریقے سے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چکی کا جو پلڑا ہے اب عمران خان کی طرف جا رہا ہے، اور وہ اس پہ مطمئن ہے۔
बजाय इसके कि वो ये समझते हैं कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, लेकिन वो इमरान खान से भी कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसे सबसे बड़ा अपना राइवल समझते हैं। बल्कि वो समझते हैं कि वो फाशिस्ट है, और वो इतना बड़ा फाशिस्ट है कि पहले उससे निपटना चाहिए, फिर बाद में डेमोक्रेसी के मामला देख लेंगे। सब मगर क्या फ्रस्ट्रेशन भी है नवाज शरीफ में कि हुकूमत भी हमारी आ गई, वोट भी मैं लेता हूं, जलसे भी मेरी बेटी करती है, मगर न मेरी बेटी कहीं को कोई रिलीफ मिला है, न मैं वापस आ सका हूं। तो क्या ये फ्रस्ट्रेशन भी है उनमें कि हमजा तो वजीर आला बन गए थे, अब नहीं रहे, और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बन गए, और हमारा क्या हुआ? मेरा यह ख्याल है कि वो डेफिनेटली उनके अंदर ये दर्द और ये तड़प मौजूद है कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं हो रही, और हुकूमत भी उनकी अपनी है, और अदलिया जो है वो उनके केसेस नहीं सुन रही, और उसकी बजाय जो है हुकूमत तो चल रही है, लेकिन उनके मामला जूं के तूं हैं। और उन्हें लग रहा है कि अगला इलेक्शन मुश्किल हो जाएगा इस हुकूमत के साथ, और जिस तरीके से कारकर्दगी जा रही है, और जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बना लेंगे। वो समझते हैं कि अगर वो वापस आ गए तो वो बयानियां बना लेंगे और इमरान को मुकाबला कर लेंगे। मगर वापसी की कोई डेट नहीं है उनके माइंड में। वापसी की डेट मुझे नहीं लगा कि कोई जल्दी नियर फ्यूचर में उनके ज़हन में है। और क्या जो मरियम नवाज का रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है बाई इलेक्शंस में वो अचानक सामने आई और फिर वो खामोश हो जाती हैं, और फिर उन्होंने ट्वीट भी किया जो कि नवाज शरीफ साहब की तर्जुमानी कर रही थी, उस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उनके करीबी लोगों को भी सही तरीके से हुकूमत में एडजस्ट नहीं किया गया, क्या इस पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मरियम से वो बहुत मुतमिन है। मरियम की बल्कि उसी दिन के किसी ने हमारे एक एंकर ने उनके कोई बैग उनके पास पकड़ा हुआ था, उस पर कोई ट्वीट किया था और उस पर कुछ किया था, तो वो डिफेंड कर रहे थे, कह रहे थे कि ये वफद मैंने ही मिलने को भेजा है, और मरियम जो है उसको जो मैं कहता हूँ वो करती है। मरियम अपने वालिद से मुकम्मल मशवरा कर रही हैं, मुकम्मल वो और वालिद एक ही पेज पर हैं, लेकिन ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब और उनकी गवर्नमेंट जो है वो मुख्तलिफ पेज पर है। मुझे याद है बड़ाई साहब, आपने 2018 के इलेक्शन के बारे में भी ये कहा था कि जो कंफ्यूजन गई कि इनके वोटर सपोर्टर में, कि एक तरफ शहबाज शरीफ का मुफाहमती बयानिया, एक तरफ नवाज शरीफ का मुजाहमती बयानिया, उस कंफ्यूजन ने भी बड़ा किरदार अदा किया नून लीग को 2018 में हरवाने में। ये कंफ्यूजन ही जाएगी कि एक भाई हुकूमत कर रहा है, दूसरा भाई उस पर तनकीद कर रहा है, या कोई नवाज शरीफ साहब इससे कुछ गेन कर पाएंगे पॉलिटिकली? मेरा यह ख्याल है कि वो समझ रहे हैं कि इसी मुफाहमाना बयानिए को, जैसे मैंने अर्ज किया पहले, कि वो अदलिया के खिलाफ जो है अपना बयानिया बनाएंगे, और वो कहेंगे कि सारा किया धाया अदलिया का था, जिसने मुझे भी आउट किया, सारी सियासत को गदला किया, और अब मुझे वो रिलीफ भी नहीं दे रही। तो मेरा ख्याल है इस बयानिए पर वो सियासत करना चाहेंगे, देखें इस पे कामयाब होते हैं या नहीं। और नवंबर के बारे में कुछ क्लैरिटी है उन्हें कि वो क्या चाहते हैं? मुझे इसके बारे में कोई उनसे बात नहीं हो सकी, ना ही मैंने उनसे पूछा, ना उन्होंने बताया, लेकिन ऐसे लगता है कि जैसे मेरा अंदाज़ा ये है कि वो जो एस्टेब्लिशमेंट खिलाफ हो रही है इमरान खान से, इससे काफ़ी वो मुतमिन लगते हैं, कि ऐसा लगता है कि वो समझते हैं कि यही इमरान खान का अंजाम होगा कि वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़े और एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपनी ताकत दिखाकर उसी में सरफ हो जाए, बजाय इसके कि नवाज शरीफ को उसके लिए लड़ने की जरूरत पेश आए। बड़ाई साहब, आपका अपना तजर्बा और उसकी बुनियाद पर तज्जिया क्या कहता है पाकिस्तान की सियासत को देखते हुए? आपको लग रहा है वाकई इमरान खान साहब इस वक्त खतरे में हैं? जी खतरे में है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस स्टेज पर हैं कि वो चाहें तो उन्हें भी हर अच्छे लीडर की तरह, हर दुनिया के टॉप कामयाब लीडर की तरह उन्हें मफाहमत और मज़ामत के बयानिए का कम्बिनेशन करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि मज़ामत कर ली, अब मफाहमत की तरफ आएँ। अगर उन्होंने मज़ामत ही जारी रखी तो ये ना हो कि वो इक़्तिदार की जो ट्रेन है वो मिस कर दें, और इसकी बजाय वो मफाहमत का जो बयानिया है वो भी सामने लाएं, और साथ साथ मुज़ाकरात भी करें, साथ साथ मफाहमत भी करें, साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी डायलॉग करें। सिर्फ मज़ामत जो है वो इंसान को कभी भी कामयाब नहीं करवाती, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों बयानियों का, जो कामयाबी दिलाती है। मगर खान साहब को कॉन्फिडेंस है कि वो बहुत ज्यादा इस वक्त पॉपुलर हैं? हामिद मीर साहब से मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि मैं, अगर मेरे साथ ये किया गया तो मैं नवाज शरीफ नहीं हूं जो उसके साथ हो गया था। तो आपको लगता है कि इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी वो है और उनकी अपील वो है कि वो तसादुम कर सकते हैं एस्टैब्लिशमेंट से अगर चाहें?
ظاہر ہے تصادم تو کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ عمران سے نواز شریف سے زیادہ وہ شور مچائیں گے، ان سے زیادہ مزاحمت کریں گے، لیکن عمران خان کی جو رینک اینڈ فائل ہے وہ مزاحمت کے لیے ٹرینڈ نہیں ہے، نہ انہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، نہ انہوں نے کبھی اس طرح کے مشکل حالات دیکھے ہیں۔ وہ تو پولیس کا لاٹھی چارج مقابلہ نہیں کر سکتے، آنسو گیس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لوگ رونے لگ پڑتے ہیں۔ ابھی جو دونوں لوگ پکڑے گئے دونوں رونے لگ پڑے۔ تو پاکستان کی سیاست کی روایت تو یہ نہیں ہے، سیاسی کارکن بڑی حوصلے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو عمران اپنے جو پولیٹیکل رینک اینڈ فائل ہے اس کو دیکھ کے فیصلہ کرے۔ وہ ایک ہجوم تو ہے، وہ ایک بہت بڑا کراؤڈ تو ہے، لیکن وہ اس طرح کا آرگنائزڈ کراؤڈ نہیں ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا یا پولیس کا مقابلہ کر سکے گا۔ تو بڑے صاحب ابھی تک کیا وجہ ہو کہ ان کے پاس چیف منسٹر ہیں پرویز الہی صاحب، ان کے پاس شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ معاملات بہتر کر سکتے ہیں۔ اگر معاملات بہتر نہیں ہو رہے ہیں تو اس لیے کہ دوسری سائڈ نہیں چاہ رہی ہے، یا پھر خان صاحب اس وقت نہیں چاہ رہے ہیں اس لیے بہتر نہیں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے فی الحال خان صاحب کی طرف سے دیر ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ تو ظاہر ہے ہر وقت دروازے کھلے ہی رکھتی ہے، وہ کیوں دروازے بند کریں گے؟ وہ انہیں تو فائدہ ہے مذاکرات کرنے میں۔ تو میرا خیال ہے خان صاحب جو ہیں وہ کچھ اپنی شرائط پر چاہتے ہیں، جو شرائط نہیں مانی جا رہی۔ ارلی الیکشن مثلا ارلی الیکشن پر کوئی تیار نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں اگلے سال ہی الیکشن ہو۔ تو اسی طرح خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جو آرمی چیف کے اوپر انڈرسٹینڈنگ کی جائے، وہ چاہتے ہیں سینئر موسٹ ہو یا کوئی آپس میں انڈرسٹینڈنگ کر کے فیصلہ کیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے شہباز شریف یا ان کی حکومت چاہے گی کہ وہ یہ فیصلہ خود کریں۔ تو یہ معاملات ہیں جو پینڈنگ ہیں، یہ جن پر فیصلہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور اسی لیے معاملات آگے کو جاتے نظر آتے ہیں۔ بہت شکریہ سینئر صحافی ذوالفقار سہیل بڑائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔